بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ہم سب نے نماز فجر با جماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کو حکمت اور دانائی عطا کی جائے تو وہ اس چیز کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا۔ اصل دولت یہ روپیہ پیسہ یا دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، یہ تو فانی چیزیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں۔ جس بندے کو اللہ دانائی عطا فرماتا ہے، قرآن میں آپ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی پوری صورت نازل فرمائی ہے۔ اس مرد درویش کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ دانا بندہ تھا، جب بھی بیٹھتا تھا بڑی دانائی والی باتیں کرتا تھا، بلکہ قرآن پاک میں اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو دانائی بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو حکمت اور دانائی عطا فرمائے۔ یہ جو دانا لوگ ہوتے ہیں، جو سیانے لوگ ہوتے ہیں، جن پر لوگ ان کے بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، انہی سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلنے والی بات کو لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، انا دار الحکمت، میں حکمت کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور اس کا دروازہ علی۔ کل میں گھر بیٹھا تھا تو میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے دیوان حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دیوان ہے، جس میں آپ کے کلام منظوم کلام میں موجود ہیں۔ اس میں ایک جگہ پر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی ہے۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو حضرت علی المرتضیٰ پاس بٹھا کر نصیحتیں کر رہے تھے، تو میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بہت بھلی لگی۔ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ جتنے لوگ ہم صاحب اولاد ہیں، جن کے پاس اولادیں ہیں، ان کے لیے یہ قیمتی خزانہ ہے، اور اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، باپ کو کس طریقے سے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے، نصیحت کس طریقے سے اس کو کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے پاس ایک قیمتی سبق موجود ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، حسین انی واعظ مؤدب، اے حسین میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور تم کو ادب سکھاتا ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کر گر کی باتیں، ادب کی باتیں یہی کہتا ہے، بچہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، ماں باپ سے پیار کیا کرو، بزرگوں کا احترام کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، یہ باپ سکھاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک دن حضرت امام حسین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ باتیں بتائیں، اس کو دیوان حضرت علی المرتضیٰ میں محفوظ کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، حسین انی واعظ و مؤدب، اے حسین میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور ادب سکھاتا ہوں، فافہم فإن العاقل المتعدب، پس سمجھ لو اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو ادب حاصل کرتا رہتا ہے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو کوئی بات اس کو بتائی جائے تو اس کو ایک کان سے داخل کر کے دوسرے کان سے نکال نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے یہ بات، یہ نہ دیکھو کہ مجھے کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کا وزن کتنا ہے۔ بندے کی ذات کو نہ دیکھو کہ مجھے کہنے والا کون ہے، میں چودھری ہوں وہ کمی ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میرا مقام بڑا اونچا ہے اور وہ کون ہو سکتا ہے مجھے نصیحت کرنے والا۔ آپ بندے کو نہ دیکھیں بلکہ بندے کے منہ سے نکلنے والی بات کو دیکھیں کہ کیا وہ بات مجھے فائدہ دے گی یا نقصان دے گی۔ لہٰذا فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو ادب پذیر ہوتا ہے، جو ادب حاصل کرتا رہتا ہے۔ وَاحْفَظْ وَصِیَّةَ وَالِدٌ مُتَحَنِّنٌ،
آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسین مہربان باپ کی وصیت کو خوب یاد رکھو. ایک مہربان باپ تم کو وصیت کر رہا ہے کیا یغدو کا بالآداب کہ لا تحتب جو تمہاری بڑی ادب سے پرورش کر رہا ہے تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ. ایک مہربان باپ اپنی اولاد کی بڑی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جب وہ تربیت کرتا ہے. خالی تربیت یہ نہیں ہے کہ گرمی سردی کے کپڑے لے دو اس کو اچھا جوتا لے دو وہ جو مانگے کہ میں نے آج یہ کھانا ہے تو وہ لے دو یہ چیزیں نہیں ہیں. انسان کا جو رزق ہے آگے آپ فرماتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تو انسان نے کھانا ہے لیکن اصل کمال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو باپ ادب کتنا سا دے رہا ہے. تربیت میں جو ادب ہے وہ کتنا اس کو حاصل ہو رہا ہے. اگر اس کا وجود بڑھ رہا ہے اور اس کا عقل کم ہو رہا ہے اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے ماں باپ کا اس کو پتہ کوئی نہیں ہے بزرگوں کا اس کو حیا کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بڑوں کا جانور ہی بن رہا ہے. انسانی شکل میں وہ جانور ہے اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں انسان ہوں اور میں ایک انسانی معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں. لہٰذا اے میرے پیارے بیٹے ایک مہربان باپ تم کو نصیحت کرتا ہے جو تمہاری بڑی ہی پیار سے اور ادب سے پرورش کرتا ہے تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ. ابنیا ان الرزق مغفول به پہلی بات جو آپ نے کہی نا آپ نے فرمایا بیٹے بات یہ ہے کہ جو رزق ہے نا اس کی کفالت بندے پر نہیں ہے بلکہ رزق کی کفالت اللہ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو رزق ہے نا اس کے اس وقت مقرر کر دیا تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا تھا. جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے انسان مختلف پروسیس طے کرتا کرتا جب پورا انسان بن جاتا ہے اور ابھی تک انسان کے وجود میں روح نہیں ڈالی جاتی تو اس ٹائم انسان کا پورا سٹرکچر 120 دن میں ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے. جب روح القاء کی جاتی ہے تو اس کے گلے میں ایک روحانی تختی ڈالی جاتی ہے جس پر اس کی زندگی اور موت کا پورا بایو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو مشین ہم نے تیار کی ہے یہ کب آئے گی دنیا میں اور کب ایکسپائر ہوگی کب یہ مرے گی. انسان جس کا پیدا کہاں پہ ہوگا اور مرے گا کہاں پہ. یہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا جب انسان ہوتا ہے یہ مقرر ہو جاتا ہے. پھر اس انسان نے جتنی زندگی گزارنی ہے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 500 سال جتنی اس کی زندگی ہے اس نے اس زندگی میں رزق کتنا کھانا ہے ہمارا رزق کتنا کھانا ہے اور کہاں کہاں سے اس نے رزق لینا ہے اس نے کہاں کہاں سے رزق کمانا ہے یہ سارا انسان کو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے. پھر تیسری چیز جو لکھی جاتی ہے یہ بندہ دنیا میں نیک صالح سعادت مند ہوگا لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوگا یا پھر یہ شقی القلب بدبخت اور برا انسان ہوگا جو لوگوں کے لیے باعث وبال ہوگا. یہ ساری چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں بیٹے رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرو کہ میرے حالات بڑے تنگ ہیں میں اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا میں خود کہاں سے کھاؤں گا. تمہارا پیدا کرنے والا رزاق ہے رزق اس کے ہاتھ میں ہے اس لیے رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو. ابنیا ان الرزق مغفول به اے بچے روزی کی کفالت کر لی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے روزی کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. فعلیک بالاجمال فیما تطلب پس تم پر لازم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دعا کرو. جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ نا تو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ جو میرا رزق ہے مجھے آسان طریقے سے عطا فرما. میرا ہاتھ کسی بندے کے سامنے نہ جھکے میرا ہاتھ کسی بندے کے سامنے نہ اٹھے میں کسی کا بندے کا محتاج نہ بنوں. مالک ہمیشہ ہر وقت مجھے اپنی بارگاہ کا محتاج رکھ. خوبصورتی کے ساتھ دعا کر. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے زیادہ ہو جائے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑھ جائے میری زندگی میں برکت آ جائے اس بندے کو چاہیے کہ وہ ایک کام کرے. کیا جو کام ہم نہیں کرتے فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے نانکے ہیں ہمارے دادکے ہیں ہمارے قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو. ہم اپنوں سے محبت نہیں کرتے ہم آؤٹ آف فیملی یارانے لگاتے ہیں دوستیاں لگاتے ہیں. ایک لڑکے کی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نہیں لگتی خالہ کے بیٹے کے ساتھ نہیں لگتی ماموں کے بیٹے کے ساتھ نہیں لگتی ان کو سیدھے منہ سلام نہیں کرتا جبکہ گاؤں کا ہر لڑکا اس کا یار ہے گاؤں کا ہر بندہ اس کا یار ہے. میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اپنے چاچے کے پاس جا کر بیٹھوں میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اپنے مامے کے پاس جا کر بیٹھوں
جبکہ میرے پاس ٹائم ہے کہ میں گاؤں کے ہر بندے میں اور ہر محفل میں جا کر ٹائم گزارتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صلہ رحمی کا مادہ ختم ہو گئے. حضور پاک فرماتے ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو تعلقات توڑتا ہے خواہ وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو تعلقات توڑتا ہے، خونی تعلقات توڑتا ہے، وہ لاکھ عبادات کر لے، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر پائے گا. لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جو رزق آتا ہے نا بندے کے پاس اللہ کی طرف سے روانی کے ساتھ، جو بندے کے پاس رزق آتا ہے وہ اس کا راستہ یہ ہے کہ تو پھر اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں نا، تو ان سے پیار کرتا رہے، اللہ پاک تیرے پاس روانی کے ساتھ رزق بھیجتا رہے گا. انسان کی وہ جو بارے میں بات کی کہ انسان کی عمر اور انسان کا رزق لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے کتنا رزق لینا ہے. پھر صلہ رحمی سے عمر کیسے بڑھتی ہے، صلہ رحمی سے رزق کیسے بڑھتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے رزق تو وہی ہے جو انسان نے لینا ہے، اور عمر تو وہی ہے جو انسان لکھوا کر آیا ہے. عمر میں برکت یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ بیماریاں نکال دیتا ہے، حادثات نکال دیتا ہے، غم نکال دیتا ہے، پریشانی. انسان کی زندگی جب ان تمام ٹینشن سے آزاد ہوتی ہے تو انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی بڑھ گئی ہے. اور جب انسان کے رزق میں یعنی کہ انسان کماتا لاکھ ہے، مہینے کی اس کی آمدنی لاکھ کی ہے، لیکن اس کے اخراجات 2 لاکھ کے ہیں، تو انسان کہے گا کہ میں یعنی کہ اتنی زیادہ روزی کماتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی برکت نہیں ہے. 1 لاکھ کمانے والے بندے کے جب اخراجات مہینے کے 10,000 ہوں گے نا، 90,000 مہینے میں بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں یہ برکت پیدا فرما دے گا، کیونکہ اس کے پیسے دوائی پہ نہیں لگ رہے، اس کے پیسے اسپتال میں نہیں لگ رہے، اس کے پیسے تھانہ کچہری میں نہیں لگ رہے، تو اس کے پیسے سیو ہو رہے ہیں. اگر وہی پیسے ان تمام جگہوں پہ لگ جائیں گے، کبھی تھانے میں جا رہا ہے، کبھی وکیل کے پاس جا رہا ہے، میرا فلاں زمین کا قبضہ ہو گیا ہے، فلاں نے میرا درخت کاٹ لیا ہے، فلاں نے میرے پٹھے کاٹ لیے ہیں، میں نے پرچے کرا دیا، وکیل نے اتنے پیسے مانگ لیے، میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بولا کہ پہلے یہ ٹیسٹ کرا کراؤ، پھر یہ ٹیسٹ کرا کراؤ، پھر یہ ٹیسٹ کراؤ، اور یہ ایک ٹیسٹ جب 2-2 ہزار روپے کا ہے. ہمارے پیسے ایسے جاتے ہیں، فرمایا اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنوں کے ساتھ تعلقات توڑ دیے، اللہ نے ہمارے رزق میں سے برکت اٹھا لی ہے. لہذا اے میرے بیٹے، جو رزق ہے نا اس کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. لہذا جب بھی تم اللہ سے رزق مانگو تو اللہ تعالیٰ سے حسن و خوبی کے ساتھ مانگو، اور اس کا ایک راستہ ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، اور جب تم صلہ رحمی کرو گے تو اللہ پاک تمہارے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا. لا تجعلن المال کسبک مفردا، فرماتے ہیں کہ اپنی کمائی صرف مال نہ قرار دو. ہم کہتے ہیں نا میں بڑا مال کما رہا ہوں، میرے پاس بڑی کمائی ہے. ہمارا جو مکمل انحصار ہے وہ پیسے پر ہے، زمین پر ہے، مکانوں پر ہے، جائیداد پر رکھے، ہمارا یہ مال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے حسین، لا تجعلن المال کسبک مفردا، اپنی کمائی صرف مال قرار نہ دو، بلکہ اصل کمائی تمہاری کیا ہے؟ فرمایا وَتُقَا إِلَٰهَكَ فَاجْعَلْنَا مَا تَقْسِبُ، بلکہ اپنی کمائی خدا کا خوف بھی اپنے دل میں رکھو. جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، کسی انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، کسی انسان پر ظلم نہیں کرے گا، کسی انسان کا حق نہیں مارے گا، کسی انسان کو وہ تکلیف میں یعنی کہ مبتلا نہیں کرے گا. جس بندے کو یہ ڈر ہے کہ میں نے کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ نے مجھ سے میرے دنیا کے اعمال کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور وہاں پر اللہ کے پاس ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو غار ہرا کے نوکیلے پتھروں پر اپنے گلاب جیسے نرم و گداز ماتھے کو رکھ کر رو رو کر ہمارے بارے میں کہتے تھے رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. جب وہ کریم محبوب وہاں پہ ہوں گے، میں پاپی گناہگار یہ منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ جب یہ دل میں انسان کے خیال آ جاتا ہے تو پھر انسان گناہ سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. فرمایا اصل کمائی تمہاری پیسہ نہیں ہے، اصل کمائی تمہارا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پارسائی ہے، تمہارا اچھا بن جانا ہے. لہذا اے میرے پیارے بیٹے، صرف مال کمانے پہ تم نے اپنا سارا وقت نہیں لگانا، بلکہ اپنے اوقات میں ایک یہ وقت بھی رکھو کہ میں نے اپنے دل میں خدا کا خوف بھی پیدا کرنا ہے. آگے یہ بات آگے بہت پیاری چلتی ہے، اگر بات سے بات چلائی جائے
تو یہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے کچھ دروس میں ہم یہ جو نصیحت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی، جن کے بابت اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے، اس علم کا دروازہ اور اس حکمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بنایا. تو حضرت علی کی زبان سے نکلنے والے یہ حکمت اور علم کے موتی ہمارے لیے بہت زیادہ یعنی کہ آسانی والے اسباب پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان کو غور سے سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا گھر، ہماری اولادیں اور ہمارا ماحول یہ سب بہتر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.